ان الحمد للہ تعالی والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه آمنت باللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ کی حمد و ثنا کہ اس مالک وحدہ لا شریک نے، اس رب لم یزل نے ہم سب کو ان مبارک اور مقدس ساعتوں کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی محترم شفیع معظم رحمت ہر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز محشر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے آب کوثر کے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے جام نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام اور نیک لوگوں کا اللہ تعالی ہمیں قرب عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے جس سکول میں مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی، اس کے جو مین ڈور ہے، جو مین گیٹ ہے، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ با ادب با نصیب۔ وہ بڑا پیارا جملہ تھا، ابھی بھی پیارا ہی ہے، لیکن اس وقت اس کے معنی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ با ادب با نصیب کیا ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب یہ کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے علماء کی رب تعالیٰ نے صحبت نصیب فرمائی، جیسے جیسے اہل علم کا رب تعالیٰ نے ساتھ نصیب فرمایا، تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہوئی کہ نیک اور مقدس جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بصیرتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا ادب و احترام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بامراد کر دیتا ہے، با نصیب کر دیتا ہے۔ جس کی بہترین مثال جو میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا ذکر فرمایا ہے، اور ذکر کن پیروں میں فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو فرعون کے درباری تھے، اس کے جو خاص حواری تھے، جو بڑے علم شناس لوگ تھے، ان لوگوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ ایسا ہوگا کہ تیری سلطنت کو تہس نہس کر دے گا۔ تو چونکہ فرعون حاکم مطلق بنا ہوا تھا، اپنے آپ کو الہ کہلاتا تھا، تو اس نے ایک فرمان جاری کر دیا کہ قرآن بھی اس کا شاہد ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ رکھو اور بیٹوں کو ذبح کر دو، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو، ختم کر دو، قتل کر دو، اور ان کی بیٹیوں کو رہنے دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو رب تعالیٰ نے ان کی ماں کو وحی کی، ان کے دل میں القاء کیا۔ رب تعالیٰ نے ان کی ماں کو بتایا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی رب تعالیٰ نے ان کی ماں موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے دل میں یہ القاء کیا، یہ بات ڈال دی کہ اپنے بیٹے کو قتل نہیں کرنا، ہمارے سپرد کر دو اس کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا کی والدہ اللہ پر اتنا توکل کرتی تھی کہ اس نے اپنے بیٹے کو قتل نہیں کیا، بلکہ ایک بکس بنایا، ایک صندوق بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کر دریا کے پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا، دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، سمندر میں ڈال دیا۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ رب تعالیٰ حکمتوں والا، عزتوں والا، شانوں والا
جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر وہ ایسے ایسے راستے کھولتا ہے کہ بندہ حیران و ششدر رہ جاتا ہے، کہ فرمایا وہی فرعون جو کہتا تھا کہ ان بچوں کو قتل کر دینا ہے، ان کے بیٹوں کو زندہ نہیں چھوڑنا، اس حکمت والے اس کریم آقا نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کے گھر میں کی۔ اور قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ، کہ فرعون کی بیوی جو آسیہ تھی وہ اپنے محل کے جو باغ بغیچے ہیں ان میں ٹہل رہی تھی، سیر کر رہی تھی، تو وہ جو سمندر کا پانی تھا، دریا کا پانی تھا، اس کی ان لوگوں نے نہریں بنائی ہوئی تھی، تو وہ بخش تیرتا تیرتا جب ان کے قریب آیا تو ان کی توجہ اس طرف ہوگی، ان کا دل جو ہے اس بخش کی طرف، اس صندوق کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اپنے غلاموں کنیزوں کو حکم دیا کہ اس بخش کو ذرا کھینچ کے لاؤ، اس میں کیا ہے۔ جب اس کو لے کے آئے اس کے سامنے تو دیکھا تو اس میں ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا، رب کی عظمتوں کی دلیل بننے والا بچہ وہ موجود تھا۔ تو چونکہ ان کے اولاد نہیں تھی تو بچے کی محبت جو ہر ماں کے دل میں ہوتی ہے، ہر نرم خو کے دل میں ہوتی ہے، اس نے فوراً ان کو نکالا اور اپنے محل کے اندر لے گئی۔ جب محل میں پہنچی، اپنے محل میں گئیں تو فرعون کو کہنے لگیں وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ، کہ فرعون چونکہ بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر دے چکا تھا تو اس نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے نا، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو قتل نہ کرنا، اس کو ذبح نہ کرنا، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، وَلَکَ، اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو جائے گا۔ کیا فرمایا حضرت آسیہ نے؟ قرۃ عین لی، یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، وَلَکَ، اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہو جائے گا۔ تو علماء یہاں ایک پیرا کہتے ہیں جو میں نے پہلی بات کی تھی کہ با ادب با نصیب، با ادب با مراد، چونکہ بچے کا ادب کیا تھا بچے کی محبت میں، یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن چونکہ ان کا ادب ہو گیا تھا، ان سے محبت ہو گئی تھی، ان کو پیار اور شفقت اور عزت کی نگاہ سے دیکھ لیا تھا، تو میرے رب کو اتنا پسند آیا۔ علماء اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اگر فرعون اس وقت کہتا، جب ان نے کہا تھا نا ان کی بیوی نے کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تیری بھی، تو اگر فرعون کہتا ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی حضرت آسیہ کی طرح دولت ایمان سے مالا مال کر دینا تھا۔ علماء کہتے ہیں کہ جو حضرت آسیہ کو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے حضرت موسیٰ کو جب پہلی نظر میں دیکھا تھا تو کہا تھا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو پھر میں تجھے اس جگہ پہنچاؤں گا، تجھے وہ انعام عطا کروں گا کہ تو ہمیشہ سکون میں رہے گی، ہمیشہ چین میں رہے گی۔ پھر سیدہ آسیہ نے سارے زمانے نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ کی تربیت بھی کی، پرورش بھی کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دولت ایمان سے مالا مال بھی فرمایا۔ اور جب ایمان ملا تو وہ عورت جو وقت کی ملکہ تھی، جس کا راج چلتا تھا، جس کا حکم چلتا تھا، جس کی بات میں اتنا وزن تھا کہ فرعون نے اپنا حکم ٹال دیا، بچوں کو ذبح کرنے کا حکم جو ہے اسے پسے پشت ڈال دیا، اور سیدنا موسیٰ کو صرف حضرت آسیہ کے چاہنے کی وجہ سے قتل نہ کیا، تو پھر ان پہ یہ بھی ٹائم آیا کہ فرعون نے آرڈر کر دیا کہ اگر یہ ایمان سے پھرتی نہیں، اگر یہ منکر نہیں ہوتی، اگر یہ موسیٰ علیہ نبینا کا کلمہ پڑھنے سے پیچھے نہیں ہوتی، تو پھر ان کو سولی پہ لٹکا دو۔ پھر جب ان کو پھانسی دینے کا، جب سولی
چڑھانے کا ٹائم آیا تو قرآن کہتا ہے پھر اس نے پتہ کیا کہا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی جس کے پاس محل تھے، نوکر تھے، کنیزیں تھیں، خدامائیں تھیں، پھر وہی کہنے لگی کہ اے میرے رب، اے عزتوں والے رب، اے شانوں والے رب، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے رب اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک عالی شان محل تیار کر دے، وَنَجِّنِي مِن فرعون، اور مجھے فرعون سے بھی نجات دے دے، وَعَمَلِهِ، اس کے جو افسر ہیں، اس کے جو نگران ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں، ان سے بھی نجات عطا فرما دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ یعنی جب ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا تو پھر جو دنیا کی مصیبتیں تھیں، دنیا کی پریشانیاں تھیں، دنیا کی جو ظاہری طور پہ مصیبتیں تھیں، ان کو اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ کیا کہا کہ اللہ اپنی جناب سے مجھے جنت میں ایک محل عطا فرما دے، اور مجھے فرعون سے، اس کے ساتھیوں سے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ اور سر دست یہ بھی سنتے جائیں کہ بادب با مراد اور بادب با نصیب کیسے ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ نبینا کا فرعون کے کہنے پہ ان جادوگروں سے مقابلہ ہوا تھا تو علماء وہاں بھی ایک نفیس نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ ہم فرعون کی عزت کو بلند کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم فرعون کا قرب حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا کرنے کے لیے، ان کے دعوے کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کا ان کے ساتھ سامنا ہوا نا، جس طرح حضرت آسیہ نے پہلی نظر میں دیکھا تھا تو فرمایا تھا قرۃ عینی، کہ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب ان جادوگروں کا جو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور بڑے فن کے ماہر تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا سامنا ہوا، وہ میدان سجا تو نہ چاہتے ہوئے رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا روب ان پہ کیسا ڈالا، وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ یہ جو فن تو جانتا ہے، یوں مشہور کر دیا تھا نا بادشاہ وقت نے کہ موسیٰ بھی ایک جادوگر ہے، تو کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، اے موسیٰ جو فن تو جانتا ہے، جس جادو کا، جس عمل کا تجھے پتہ ہے، پہلے تو کرے گا یا ہم وہ عمل کریں، ہم اپنا شوبدہ دکھائیں؟ تو علماء یہاں لطیف نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو جادوگر تھے، موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اور جادوگر کتنی بڑی تعداد میں تھے، سب نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پہلے کریں گے اپنا فن کا مظاہرہ یا ہم اپنا شوبدہ دکھائیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام سے اجازت ان لوگوں نے طلب کی کہ ہمیں حکم دے یا آپ کریں، فرمایا اس ایک ادب کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ان سارے جادوگروں کو دولت ایمان سے مالا مال فرما دیا۔ اور پھر جب ان لوگوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے ہیں، تو فرعون نے پھر ان کو پتہ کیا کہا تھا، فرمایا تھا فلا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقا۔ پھر فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ایک طرف کے بازو، دوسری طرف کی ٹانگیں کاٹ دوں گا، تجھے سخت سے سخت عذاب دوں گا، یہاں تک کہ تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دوں گا۔ تو ان نے کہا تھا ٹھیک ہے، تو جو مرضی کرنا چاہتا ہے کر لے۔ قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا۔ وہ کہنے لگے ابھی تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم نے جو دیکھنا تھا نا،
موسیٰ کی محبت میں، موسیٰ کے ادب کی وجہ سے رب تعالیٰ نے ہمیں اس ایمان کی دولت ایسی نصیب فرما دی ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جادو، یہ ٹونا، یہ شعبدے بازی بالکل ایک غلط سا علم ہے، اور نبوت کا علم ہی ہمیشہ رہنے والا ہے، نبوت کا فیض ہی ہمیشہ چلنے والا ہے۔ تو دوستو، جو بات میں کہنا چاہتا تھا، جو میرا آج کا موضوع ہے، جو میں آج آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر صاحب علم کا ادب و احترام کریں، اپنے ماں باپ، اپنے بڑے بھائی، اپنے سے بڑے جو لوگ ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں، عزت کی نگاہ سے ملیں، ادب سے ملیں، پیار سے ملیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حلاوت جو ہے اس کو انشاءاللہ مزید زیادہ کرے گا، اور جو ہم سے جو چھوٹے ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے تو ادب سیکھیں گے، تو ان کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، انشاءاللہ پھر معاشرہ بھی سنورے گا۔ اور جو ادب کریں گے تو قرآن کی روشنی میں، قرآن مقدس کی آیتیں پڑھ کر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بامراد کر دیتا ہے، با نصیب کر دیتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کے نیک اور صالح بندے ہیں ہمیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔